السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو زوم کے ذریعے سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حسنات کو قبول اور منظور فرمائے اور ذخیر آخرت بھی بنائے۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ابھی چند ہی دن تو گزرے ہیں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن عبادات کا رمضان میں حکم دیا تھا، وہ عبادات آج بھی بندہ انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتا تھا، رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایام بیض ہیں 13، 14، 15 ہر مہینے کی، ان تاریخوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یوم الاثنین اور یوم الخمیس، جمعرات کے دن اور پیر کے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہی اصل میں تربیت ہے۔ رمضان سال میں ہماری نشاط کے لیے، ہماری جو قوت ہے اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے اندر 11 مہینے میں جو فطور آ جاتا ہے، اس فطور کو زائل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ٹریننگ کا اور تربیت کا مہینہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں ایک آدمی روزے دار تھا، زبان کا پابند تھا، زبان کی حفاظت کرتا تھا اور دیگر لغویات سے پرہیز کیا کرتا تھا، رمضان کے بعد آزاد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی کی زندگی میں ایک مرتبہ ٹریننگ کا جو اثر ہوتا ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ مومن کو اللہ رب العالمین ہر سال 1 مہینے کی ٹریننگ دیتا ہے، تو کیا اس کا اثر 11 مہینے تک نہیں رہنا چاہیے؟ مسلمانوں، اس سلسلے میں غور کرو کہ جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں اپنی زبان پر کنٹرول کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہماری زبان پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم حلال چیز پر اکتفا کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حلال چیز کو بھی اس وقت تک اپنے منہ کا لقمہ نہیں بناتے تھے جب تک کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ٹائم نہیں ہو جایا کرتا تھا۔
اللہ اکبر، کیسا موسم تھا اور کیسی ہماری تربیت ہوئی ہے. جو حلال کو حکم الہی کے بغیر اپنے منہ کا لقمہ نہیں بناتا تھا، کیا وہ حرام خوری کرے گا؟ میرے بھائیوں، اس پر بار بار اپنی توجہ کو مرکوز کرو کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پورے جسم کو ایسے تربیت دینے کی ایک مہلت عطا فرمائی جس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے، پورے وجود پر. مثال کے طور پر ہم آنکھوں کو بچا کر بہت سے گھروں میں ماشاء اللہ رب العالمین مزید توفیق عطا فرمائے، بہت سے گھروں میں ٹی وی کے اوپر پردہ لگ گیا تھا. کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے. اب رمضان کے بعد کیا پردہ کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ جو چاہیں دیکھیں؟ حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے گھرانے میں صرف دینی ہی پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کہ ہماری تربیت ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، اس تربیت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، رمضان میں ہم نے قیام بھی کیا، یعنی تہجد بھی ادا کیا، وتر بھی پڑھے، نمازوں کی بھی پابندی تھی، لیکن کیا رمضان کے بعد ہم آزاد ہو گئے؟ بھول گئے کہ جس رب کی عبادت ہم رمضان میں کیا کرتے تھے وہی رب شوال کے مہینے میں بھی ہے، شوال کے مہینے میں بھی وہی رب ہے. اسی نے 5 وقتہ نمازوں کو فرض کیا ہے. رمضان ہی میں صرف 5 وقتہ نمازیں فرض نہیں، رمضان کے بعد بھی 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں. تو یہ کوتاہی بہت ہی زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بالکل ہی فل ہو جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں، کشادگی کے باوجود تنگ دامانی کی شکوہ کناں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد مسجدیں ویران اور خالی ہو جاتی ہیں. سبب کیا ہے؟ کہ ہم جو رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھائے. ورنہ ایک مہینے میں آدمی تو ایک ہفتے کی ٹریننگ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایک مہینے کی تربیت کا اثر کیا ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یقین جانیے بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اس کی بندگی پوری زندگی کرنی چاہیے، پوری زندگی اس کی بندگی. یہ نہیں کہ آج ہی نہیں بلکہ پوری زندگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین کون سی چیز ہے؟ آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، چاہے کوئی مسلم ہو، غیر مسلم ہو، بوذی ہو، بدھسٹ ہو، کرسچن ہو، نصارہ ہو، یعنی بہت سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کون سی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں؟ موت. موت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، مرنا ہے، مرنا یقیناً. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرتے دم تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مرتے دم تک. اور یہ موسمی لوگ جو رمضان میں عبادت کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن کیا رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ بلکہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، بہت سے لوگ تو کئی ختم رمضان کے مہینے میں کیے ہیں، اور رمضان کے بعد طاقوں کا
طاقوں کی زینت بنا کر رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں دینی ماحول کیوں نہیں بن پاتا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے موسمی دینداری اپنا رکھی ہے، موسمی نہیں بلکہ ایک مومن کی زندگی کا شعار، اس کی علامت، اس کی پہچان اللہ کی عبادت ہے، یہی پہچان ہے۔ اور ہر چیز میں اگر اللہ کی رضا تلاش کریں وہ عبادت ہے۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک رسالک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم کیا کہہ رہے ہو؟ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگ جہنم میں اکثر زبان کی لغزش کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں تربیت کیا دی گئی؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو یہ مقصد تھا کہ آدمی تربیت حاصل کر لے اور اس پر قائم رہے۔ استقامت تو یہی ہے نا۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ان میں یہی اللہ رب العالمین نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر قائم رہنا چاہیے آخری دم تک، آخری دم تک، وہی آدمی کامیاب ہے۔ اگر مان لیجئے کوئی فوجی ٹریننگ لے کر کے آتا ہے، اس کے بعد پریکٹس کرنا چھوڑ دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی ٹریننگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی ہے، اگر ٹیچر ٹریننگ لینے کے بعد پڑھانا شروع کر دے اپنی ٹریننگ کے مطابق وہ کامیاب ہے، لیکن پڑھانا چھوڑ دے تو اس کی ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بعض علماء نے کہا کہ اگر تمہیں یہ جانچنا ہو، جو کوئی پرکھنا چاہے کہ اس کے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں قبول ہوئے ہیں، تو دیکھو کہ رمضان کے بعد تمہاری کیا حالت ہے، رمضان کے بعد تمہاری کیا حالت ہے، تمہارے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے، تم دیکھو رمضان کے بعد تمہاری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، رمضان کے بعد اپنی حالت پر نظر دوڑاؤ۔ خود یعنی کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، اور قیامت سے پہلے آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعتاً ہمارے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں قبول ہوئے ہیں۔ اس کے اثرات ہیں، رمضان کے روزوں کے اثرات، رمضان کے قیام کے اثرات، اور بھوکے رہنے کے اثرات، ٹائم کی پابندی۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک آدمی سحری کے لیے کب اٹھتا تھا؟ فجر سے پہلے، وہ وقت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ربنا ينزل حینما یبقى ثلث اللیل الاخر، صحیح مسلم، کہ جب آخری حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ اس وقت اب یہ نزول وذالک کل لیلہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی رات یا رمضان میں، ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رات کے
آخری تہائی حصے میں نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، نشان کے لائق۔ اللہ رب العالمین کے لیے جیسا مناسب ہو اس طرح سے اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ ایک مومن کا ایمان ہے۔ اتنی پابندی تھی سحری کی، کتنی پابندی کہ نہیں الارم لگا کے رکھیں اور اچھی طرح سے تیاری کرتے اس کے لیے۔ کیا آج نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے موسمی عبادت سمجھ رکھا تھا۔ اگر اس کو پرماننٹ بنانا چاہتے تو یقیناً ہماری جو روٹین بنی ہوئی تھی اس پر ہم بالکل مستمر ہوتے، اس پر قائم ہوتے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر مواظبت برتتے تھے، مداومت برتتے تھے، اور فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، خیر العمل ادومہ، سب سے بہترین عمل جس پر مداومت برتی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ رمضان ہی میں، رمضان کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی یوم الاثنین اور یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گویا ہوتے جب ضرورت ہوتی، بلا ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالتو بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہمارے زندگی میں یہ چیز آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ نمازوں کی پابندی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ بلال کو کہتے بلال اذان دو، ارحنا بہا یا بلال، بلال اذان دو، نماز پڑھیں گے، راحت اور اطمینان نصیب۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون اور آرام ملے گا؟ آخر کیوں اپنی زندگی میں اس کو نہیں برتنے کی کوشش کرتے؟ اس کو کیوں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائیوں؟ سبب یہ ہے کہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے رمضانی والا، رمضانی۔ صرف اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ذہن کو چینج کیجئے، ذہنیت رمضان کی حد تک نہ رہے بلکہ پوری زندگی اسی طرح سے نماز کا شوق آپ کو ہو، روزے کا شوق آپ کے دل کے اندر ہو، اور دعا کا شوق ہو، تلاوت کا شوق ہو۔ یہ وہ اعمال ہیں، عظیم اعمال ہیں، اور وہی آدمی اصل کامیاب ہے۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ ایسے ہی آدمی کے لیے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی تلاش کرے۔ اب ایک آدمی محنت کش ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اس لیے محنت اور مشقت کرتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلا سکے۔ اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ مسجد میں بیٹھا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، نہیں۔ جو بھی خیر کا کام ہے، حلال رزق تلاش کرنا ہے اور اللہ کی رضا ہے اس میں، تو یقیناً اس میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔
ہمارے دل میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش ہو تو یقیناً ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے. فجر کے لیے اٹھیں، جو کچھ اللہ رب العالمین نے میسر کیا چند رکعات پڑھ لیں، اسی وقت مسجد جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد فانتشروا فی الارض، روئے زمین پر نکل جائیں تلاش رزق کے لیے. پورے کے پورے نیکی کے کام ہیں. اسی طرح سے کہیں بھی رہیں، ظہر کا وقت ہوا نماز ادا کر لی، عصر کا وقت ہوا نماز ادا کر لی، مغرب کا وقت ہوا. یعنی مومن کی زندگی میں ایک ایسا عملی استمرار ہے کہ مومن آدمی ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے لو لگانے والا سمجھتا ہے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہوتا. اور یہی آدمی کامیاب ہے. اصل میں کامیابی کی یہ کنجی ہے. اب بہت سے لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ناکامی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کچھ دنوں تک بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، اور اس کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ بس بیٹھ گئے. جتنا کمایا تھا پورا صاف کر دیا، پورا کا پورا صاف ہو گیا. وہ کبھی کامیاب ہوا ہے؟ کامیاب ہوتا ہی نہیں. وہ آدمی، وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو عمل میں، کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے. اسی طرح سے اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہے. جو آدمی مداومت برتتا ہے اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے. آج ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم ان اعمال پر قائم نہیں ہیں، ان نیکیوں پر قائم نہیں ہیں، ان اعمال کو انجام نہیں دیتے ہیں جن اعمال کو ہم رمضان میں انجام دے رہے تھے. اور استقامت بہت بڑی دولت ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. استقامت بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے صراط مستقیم پر آدمی کو چلنے کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، ہمیشہ. نمبر 1، استقامت کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل واضح فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات. آپ اگر نیت کر لیے کہ ہمیں فجر میں اٹھنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ فجر میں اٹھیں گے. آپ نے نیت کر لی کہ ہم کو فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھنا ہے تاکہ چند رکعات پڑھ لیں گے، دعا اور استغفار کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آنکھ کھل جائے گی. نیت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ سوچ لیں کہ آج یوم الاثنین ہے، روزہ رکھنا ہے. اگرچہ آپ نے سحری نہیں کی ہے پھر بھی آپ کے اندر ایک جذبہ ہے اور آپ نے نیت کر لیا، آپ کا ارادہ پختہ ہو گیا، آپ کامیاب ہو جائیں گے، روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. آپ کا دھیان کھانے اور پینے کی طرف جائے گا ہی نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. بہت رمضان میں بھی ایسے ہی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کی آنکھ لگ گئی اور سحری نہیں کھایا، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ کیوں روزہ رکھتا ہے؟ یہ جو نیت ہے نا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بھائی روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اور جب یہ ارادہ کر لیا تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں، پھر وہ مغرب کے وقت ہی افطاری کرے گا. دیگر ایام میں بھی یہ آدمی کر سکتا ہے. اور صدقات خیرات کی بات ہی کچھ اور ہے. جو آدمی رمضان میں صدقات اور خیرات کیا کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی صدقات اور خیرات کر سکتا ہے. بلکہ شوق ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ دیا ہے تو مسکین کو، مفلوق الحال کو، محتاج کو
تنگ دست کو کچھ بھی دے کر کے مدد کر دیں، یہ صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ ایک آدمی اچھی بات بھی کہہ دیتا ہے، اچھی بات، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اللہ اکبر، یہ دین اسلام کی خوبی ہے، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اور ایک مومن آدمی حشاش بشاش خوش مزاج ہوتا ہے، منہ بسوڑ کر نہیں، اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مسلمانوں یاد رکھو، بہت بڑی نیکی کا کام ہے یہ۔ اور اس میں مزید اضافہ یہ کیجئے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، تو جس طرح سے روزے کی حالت میں آدمی اپنے غصے کو پی لیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن خَاصَمَهُ أَحَدٌ أَوْ سَابَّهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی بدتمیزی سے پیش آ گیا، الٹی سلٹی بات کہہ دی، تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کہہ دینا چاہے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ بھائی روزے سے کیا ہوا؟ روزے سے ہوں تو اس لیے تمہارے غلط حرکت کا جواب بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اپنے روزے کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے بعد بھی اگر ایسا ایک مومن کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے حسنات میں اضافہ ہوتا جاتا رہتا ہے، حسنات میں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ رمضان میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، کبھی افطاری کھلا دیتا ہے، کبھی سحری کھلا دیتا ہے، اسی طرح سے اور بھی کچھ بھلائی اور نیکی کے کام کر دیتا ہے۔ ان کاموں کو جاری رکھنا چاہیے، تبھی آدمی کامیاب ہوتا ہے، ورنہ چند دنوں کے لیے آدمی صدقات بھی کرے، خیرات بھی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور روزہ بھی رکھے، نمازوں کی بھی پابندی کرے، تلاوت قرآن بھی کرے، اور رات میں تہجد یا تراویح بھی پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد، رمضان کے بعد آدمی کے اندر یہ سب چیزیں آ جائیں، یقین جانیے یہی دراصل کامیابی ہے۔ کامیابی کا راستہ یہی استقامت۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کا خیال رکھا کرتے تھے؟ سبب یہی ہے کہ ایک آدمی آج بہت سی نیکیاں کر لے اور اس کے بعد بالکل ہی چھوڑ دے تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھائی کے لائن میں بھی دیکھ لیجئے، جو کبھی محنت بہت کیا، بہت اچھے نمبر لایا، اس کے بعد اسکول چھوڑ دیا، آپ اپنے اوپر لے لیجئے، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ پڑھے ہوں گے، کامیاب کتنے لوگ ہوئے؟ چند لوگ، کیونکہ پڑھائی کے زمانے میں اچھے رہے، لیکن اچانک پڑھائی کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھ لیجئے، اپنی زندگی پر ایک نظر پیچھے کر کے دوڑائیے، معلوم ہو جائے گا ناکامی کا سبب کیا ہے۔ ناکامی کا سبب یہ ہے
کہ مداومت نہیں ہے، مواظبت نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دینی مسائل میں بھی لے لیجیے، دینی کام پر اگر آپ لگے رہے تو کامیاب، اگر آپ نے استمرار کو، استقامت کو چھوڑ دیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ کچھ دنوں کے لیے بڑے ہی دیندار بن جاتے، اس کے بعد الامان والحفیظ۔ سبب یہی ہے کہ ریگولرلی نہیں کرتے، نیکی پر قائم نہیں رہتے، اور نیکی پر قائم نہ رہنے کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ نیت یہ تھی کہ رمضان میں ہم کو یہ سب نیکی کا کام کرنا ہے، رمضان کے بعد نہیں کرنا، مین بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحبت برے لوگوں کے ساتھ، ایسے ہی جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے تھے، نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ رہے تو ٹھیک، جیسے ان کی صحبت چینج ہوئی، دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مسجد سے بھی دور ہو گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً سماج میں چند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ 8 کے اور 60 کے، 8 کے، 360 کے، اور پھر کھاٹ کے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جمعہ ہی پڑھتا ہے، دوسرا آدمی رمضان ہی میں 360 دنوں کے بعد تقریباً عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کو نماز تک نصیب نہیں، نماز تک نصیب نہیں ہے۔ سبب یہی ہے کہ کبھی آخرت کی فکر نہیں ہوئی، آخرت کی فکر نہیں، اور موت کا بالکل ہی ڈر نہیں۔ کون جانتا ہے کہ کب موت آ جائے گی؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک آدمی بے نمازی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ خیر کا کام کرتے ہوئے اس کو موت آ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں موت آ جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین موت ہے، بہت ہی اچھی موت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو یہ اچھی عبادت ہے، لیکن اس پر موت ہو جائے تو اچھی موت ہے۔ روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسی حالت میں موت ہو جائے، اور یہ بات یاد ہے، مخلص کون ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کس نے روزہ رکھا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر واقعتاً اللہ رب العالمین ہی کے لیے روزہ رکھا ہے اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو اچھے عمل پر موت ہوئی، اور یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے، نماز نہ چھوڑے آدمی، نیکی کا کام نہ چھوڑے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری عمل ہو سکتا ہے ہمارا آخری عمل ہو۔ ایسا اگر سوچ لیتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا، انقلاب، کیونکہ اس وقت ہمیشہ اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ بھائی نہ جانے کب کس گھڑی موت آ جائے، تو ہمیں نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ یہ جو ہے عبادت ہی میں لگا رہے، آدمی سوتا بھی ہے اس لیے کہ اپنے جسم کو ریلیکس دے گا، آرام دے گا، اور عبادت اچھی طرح سے کرے گا۔ وہ بھی سونا بھی عبادت ہے، اللہ اکبر، سونا بھی عبادت ہے۔ کب؟ جب جسم کو راحت پہنچانا ہو، اور راحت کے بعد اللہ رب العالمین کی اچھی طرح سے عبادت کرنی ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ ہے اصل میں
کہ آدمی ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کیا کرو، بکثرت ذکر. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مومن کی یہ ہمیشہ کے لیے پہچان ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہاں تک کہ پہلو کے بل بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. ذکر کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، جبکہ یہ ذکر بہت ہی آسان ہے. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاءاللہ کتنی اس کی فضیلت ہے. الحمدللہ کہہ دیا، کتنی فضیلت ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کتنی فضیلت ہے. اللہ اکبر کہہ دیا، کتنی فضیلت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ، یہ سب اللہ رب العالمین نے آسان کیا ہے. لیکن کیا ہم اتنے آسان ہونے کے باوجود اس پر مداومت برتتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کتنی تسبیحات لوگ پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد اس پر مداومت نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف کر، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اندر ذکر کا جذبہ ہے؟ چھوڑیے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ غیر اللہ کی دہائی دیا کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر ذرا توجہ دیں کہ ہم نے آج کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا ہے، کتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا ہے. حالانکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان سے ادا کرنا بالکل آسان ہے. حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب. ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن جب وزن کیے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، تو یہ بہت ہی زیادہ وزنی، بہت ہی زیادہ وزنی. اس لیے اللہ کے بندو، دعا کو معمولی نہ سمجھو. رمضان میں ہم نے دیکھا، اور عام طور پر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، کہ بکثرت لوگ دعائیں کرتے ہیں. کیا یہ دعائیں ہمیں رمضان کے بعد نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کے بندو، دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور اس میں ہم کوتاہی برت رہے ہیں، جبکہ دعا میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بالکل ہی برعکس، لوگوں کے بالکل ہی برعکس اللہ کا معاملہ ہے. لوگوں سے اگر کچھ مانگے تو مانگنے پر ناراض، اللہ رب العالمین سے نہ مانگے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تلقین کی، فرمایا، اذا استعنت فاستعن باللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگو تو رب کائنات ہی سے مانگو،
جب بھی مدد کی ضرورت ہو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. کتنی عظیم تعلیم ہے. اور اس معاملے میں بھی ہم کوتاہی کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان کارزار میں ہوتے تب بھی اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد کر رہے ہوتے. میدان کارزار میں کیا خیال ہے کہ ایک طرف دشمن کی فوج ہو، تیر و تفنگ اور شمشیر و سنان بالکل ہی قتل کرنے کے لیے تیار، وہاں پر اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد کر رہے ہیں. تو ہم خوشحال ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، دعا کی عادت ڈالو، دعا ہمیشہ کیا کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نماز کے بعد ہی دعا کرے. نماز کے اندر بھی بکثرت دعا کر سکتا ہے. خاص طور سے سجدوں میں آدمی کو دعا کرنی چاہیے. 2 سجدے کے بیچ کی دعا یاد رکھنی چاہیے. اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ بہت اچھے مواقع ہیں. یہ چند مواقع اندر سے نیکی کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا. کتنے اعمال ہیں جن کو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے، آج نہیں کر رہے ہیں. آج نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں ان اعمال پر مداومت برتنی چاہیے، کیونکہ موت کا کسی کو بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے گی، کب آ جائے گی. وما تدری نفس بأی ارض تموت. موت کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے. اور کس حالت میں موت آئے گی کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے دعا پڑھ کر جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے تب بھی دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے تب بھی دعا پڑھ کر کے جایا کرتے تھے. جب واپس آتے تب بھی دعا کیا کرتے تھے. مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں تو آخری سانسوں تک اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی چاہیے. اور یہی اللہ رب العالمین سے ہمارا عہد و پیمان یہی تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اور زندگی اسی کا نام ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والا وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا باغی ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا واقعتاً اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے زندگی کا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی بندگی آخری وقت تک ہمیں کرنی ہے. تبھی ہم کامیاب ہوں گے. جب تک ہم عمل پر مداومت نہیں برتیں گے، جب تک ہم نیکی کے کام پر استقامت نہیں اختیار کریں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آپ یاد رکھیے کہ موت کی گھڑی اچانک آتی ہے. بغتتاً، اچانک موت آ جائے گی. آدمی کہے گا کہ اللہ رب العالمین رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. اللہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں نیکی کا کام کروں. چھوڑ دیا تھا کب؟ رمضان سے بالکل ہی چھوڑے ہوا. موت ہو گئی کب؟ شعبان میں. کیا کہے گا؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. مجھے لوٹا دے، نیکی کا کام کریں گے. موت آ گئی، نیکی سے دور ہو کر، نیکی سے کوسوں دور تھے، اسی حالت میں موت آ گئی. اور پھر اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے
وہ بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے ہمیشہ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی پر مداومت برتنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ذاکرین میں سے بنائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو مسبحین میں سے بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو محللین میں سے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے الوہیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور محمدین یعنی اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کرنے والے. تو اس طرح سے دعا جب کریں گے، آپ اپنی نیت اچھی رکھیں گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے. یاد رکھیے گا، آپ کی نیت اچھی ہو، دعا کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ خیر کی امید ہے، اور اس طرح سے ہم نیکی کے کام پر گامزن رہیں گے، قائم رہیں گے، مواظبت برتیں گے اور مداومت بھی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے تو نے رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اللہ رب العالمین رمضان کے بعد بھی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کی اولاد کو نیک بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین جس طرح سے رمضان کی برکتیں بہاریں تھیں، اسی طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے میں اسلامی چمن اور اسلامی بہار پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور